بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر عامر فرقان۔ آج بڑا ایک ٹاپک، امپورٹنٹ ٹاپک ہماری جو سوشل لائف سے تعلق رکھتا ہے، سوسائٹی کی اسٹیبلٹی، ہارمنی، اور اس سے بھی اس کا بڑا ریلیشن ہے کہ ہماری جو کنفلکٹ آف اوپینین ہوتا ہے، اختلاف رائے جس کو ہم کہتے ہیں، ڈفرینس آف اوپینین جو ہوتا ہے، یہ بیسیکلی سوسائٹی میں اس کی کیا نوعیت ہے، کیا اس کی ضرورت ہے، کیا اس کے فائدے ہیں، کیا نقصان ہیں۔ دیکھیں، ڈفرینس آف اوپینین کو سوسائٹی کے لیے رحمت قرار دیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو اختلاف رائے ہے وہ میری امت کے لیے رحمت کا باعث ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ڈفرینس آف اوپینین جو ہے وہ نئے رستوں کو کھولتا ہے، نئے اینگل سوسائٹی کے سامنے آتے ہیں، کولیکٹیو وزڈم جو ہے وہ نئے اسپیکٹس کو ایکسپوز ہوتی ہے۔ اور دنیا میں ترقی کا سب سے جو اسٹرانگ ٹول ہے وہ بھی ڈفرینس آف اوپینین ہے کہ مختلف ماہرین، مختلف ایکسپرٹس سوسائٹی کے اندر رہنے والے، وہ جب ایک دوسرے سے اختلاف کرتے ہیں تو مختلف اینگل جو ہے وہ نئے وہ سامنے آتے ہیں جو ترقی کا باعث بنتے ہیں۔ اب یہ ڈفرینس آف اوپینین کب رحمت ہوتا ہے اور کب یہ سوسائٹی کے لیے زحمت بن جاتا ہے اور سوسائٹی کے لیے انتشار کی وجہ بن جاتا ہے؟ جب تک یہ ڈفرینس آف اوپینین ایکسپرٹس کے بیچ میں رہتا ہے، کسی بھی شعبے کے جو تھنک ٹینکس ہیں، وہ لوگ جو اس علم کی گہرائیوں کو جانتے ہیں اور نئے علوم اور نئے پہلو اس میں سے نکال سکتے ہیں، جب تک یہ ڈفرینس آف اوپینین ان کے بیچ میں رہتا ہے، ان حلقوں کے بیچ میں رہتا ہے، تو تب تک یہ سوسائٹی کے لیے رحمت بن جاتا ہے اور رحمت بنا رہتا ہے اور سوسائٹی کی ترقی کے عمل کو آگے لے کے بڑھتا ہے۔ اور جب یہ ڈفرینس آف اوپینین نان ایکسپرٹس جو کسی شعبے کو گہرائی سے نہیں سمجھتے، بلکہ آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک سوسائٹی کا وہ کیڈر ہوتا ہے جو کسی بھی شعبے کا پلانر اور ڈیزائنر ہوتا ہے، اور دوسرا طبقہ وہ ہوتا ہے وہ کسی بھی شعبے کی جو سروسز ہے اس کا کنزیومر ہوتا ہے، ان کو استعمال کرتا ہے اور اس کے طے شدہ اصول اور ضابطوں کو جو ہے وہ اس کو فالو کر کے اس شعبے کے سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ جب یہ ڈبیٹ پلانر اور ڈیزائنر سے نکل کے ایک اینڈ یوزر یا جو سوسائٹی کا ایک عام طبقہ ہے جو کسی شعبے میں گہری مہارت نہیں رکھتا بلکہ اس سے مستفید ہی صرف ہوتا ہے، اس کے بیچ میں آ جائے تو پھر یہ زحمت بن جاتی ہے۔ اس کو میں ایک ایگزامپل سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ میرا تعلق میڈیکل کے شعبے سے ہے، تو میڈیکل کے شعبے کی ایگزامپل ہی مجھے زیادہ اچھی سمجھ میں آئے گی۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ مریض کا جو درد ہے اس کو روکنے کے لیے میڈیسن کے اندر بہت سارے طریقے اور بہت ساری میڈیسنس ہیں۔ جو کامنلی یوز ہونے والی میڈیسنس ہیں وہ شاید آج کل لے مین بھی اس کو جانتے ہیں، پیراسیٹامول ہے، ڈکلوران ہے، بروفین ہے۔ یہ وہ دوائیاں ہیں جو ایک عام جنرل پبلک کو بھی پتہ ہے، اتنی کامنلی یوز ہوتی ہیں۔ اچھا، اب کس مریض کے اندر ان میں سے کون سی دوائی استعمال کرنی ہے، یہ ڈبیٹ جو ہے وہ ایکسپرٹس کی ہے۔ میڈیکل کے جو ایکسپرٹس ہیں، جو ایکسپیرینسڈ لوگ ہیں، وہ اگر اس پہ ڈبیٹ کرتے ہیں کہ بھئی اس مریض کے اندر آپ بروفین دیں، اس میں بروفین نہ دیں، اس میں آپ پیراسیٹامول دیں، تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ مریض کو فائدہ ہوگا۔ اور ایسے ہی ان کے نقصان پہ، اس کے فائدے پہ، اس کے میکانزم آف ایکشن پہ، اس کے دیگر پہلوؤں پہ اگر ایکسپرٹ ڈبیٹ کرتے ہیں تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ اس کے اندر سے اور جو ہے نا اسپیکٹس نکالیں گے جو کہ اوور دا ہسٹری ہوا کہ نئی نئی میڈیسن بننا شروع ہو گئی، ہمارے پاس جو ہے نا پین کو روکنے کے لیے نئے نئے کمپاؤنڈ آنا شروع ہو گئے اور وہ ترقی ہونا شروع ہو گئی۔ اچھا، ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ اگر انہی دو پوائنٹس پہ
مریض آپس میں جھگڑنا شروع کر دیں کہ ایک مریض کہے کہ بھائی جو پیراسیٹامول دینے والا ڈاکٹر ہے نا وہ ٹھیک ہے اور بروفین دینے والا ڈاکٹر غلط ہے، اور دوسرا مریض جو ہے وہ بروفین کے ساتھ کھڑا ہو جائے، اور اس طرح سے وہ بروفین کے فائدے اور نقصان پہ ایک عام مریض جو کہ میڈیسن اور میڈیکل کے شعبے سے وابستہ نہیں ہے وہ اس پہ ڈبیٹ کرنا شروع ہو جائیں۔ وہ جو ہے نا جو ابلاغ کے مختلف ذرائع ہیں، سوشل میڈیا ہے، مساجد ہیں، جلسے جلوس ہیں، یہ کر کے شروع ہو جائیں کہ بھئی ہم بروفین کا والے گروپ کا حصہ ہیں اور یہ جو پیراسیٹامول والے گروپ والے ہیں اور جو لکھنے اور استعمال کرنے والے ہیں وہ مجرم ہیں، وہ مجرمانہ کام کرتے ہیں، وہ انسانیت کو نقصان پہنچا رہے ہیں، ان کے بارے میں یہ جو ہے نا وہ سزائیں ہونی چاہیے، ان کو روکنا چاہیے اور ان کی قدر ہونی چاہیے، اور ان کے مقابلے کے اوپر پیراسیٹامول والے آگے کھڑے ہو جائیں۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو ڈبیٹ ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ تو یقینی طور پہ کوئی عقل والا شخص یہی کہے گا کہ بھائی تمہیں جو ڈاکٹر نے لکھ کے دی ہے تم اسے استعمال کرو۔ یہ ڈاکٹروں کی بحث ہے، یہ ایکسپرٹس کی بحث ہے کہ بھئی تمہیں پیراسیٹامول کیوں دینی تھی اور اس کو بروفین کیوں دے دی، حالانکہ دونوں ہی پین کلر ہیں، تو دونوں کے اثرات ہیں۔ اب تم میں کون سی ایسی باتیں تھیں کہ تمہیں پیراسیٹامول نہیں مل سکتی تھی، یہ بحث آپ ڈاکٹروں پہ چھوڑ دیں، آپ اس پہ اس پہ نہ جھگڑیں۔ تو یقینی طور پہ اس چیز سے ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ جب تک یہ ڈبیٹ ایکسپرٹس کے حصے تک رہتی ہے تو وہ سوسائٹی کے اندر نئے علوم پیدا کرتی ہے، اور جب یہ ڈبیٹ جو ہے وہ جنرل پبلک کے لیول پہ آ جاتی ہے تو وہ ہماری سوسائٹی میں زحمت بن جاتی ہے۔ یہی ماجرا ہماری تاریخ کے موضوعات سے ریلیٹڈ ہے، مذہب کے موضوعات ہیں، فقہ کے موضوعات ہیں، اور دیگر جو اور زبان لسانی اور دوسرے جو علوم ہیں ان کے سے ریلیٹڈ جو اپروچ ہے، اگر یہی اپروچ اپنا لی جائے کہ یہ جو ڈبیٹ اور ڈیفرنس آف اوپینین کا جو دائرہ ہے وہ طے کر لیا جائے اور یہ ایکسپرٹس کے بیچ میں رہے اور اس کو پبلک نہ کیا جائے، تو سوسائٹی کے اندر یہ اس وقت موجود جتنے فرقے ہیں، جتنی گروہیتیں ہیں، فرقوں کی بنیاد کے اوپر جتنا تشدد ہے، جتنے فسادات ہیں، یہ تھم جائیں گے، یہ اپنی جگہ پہ ایک امن والا اور ترقی والا معاشرہ بننا شروع ہو جائے گا۔ اور جب تک یہ فیصلے ہسٹری کے ڈبیٹ کو ہم اپنے چوراہوں پہ، اپنے جلسوں پہ، اپنے جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ حل کرنے کی کوشش کریں، ہم اپنی جو مذہبی جو عقائد ہیں اس کی جو ڈفرینسز ہیں اور ہماری لائکنگ اور ڈس لائکنگ ہے اس کا فیصلہ جب ہم چوراہوں میں کرنے کی کوشش کریں گے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ سوسائٹی کے اندر یہ ڈفرینس اور بڑھتا جائے گا، یہ خلیج اور بڑھتی جائے گی، اور نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہماری سوسائٹی تقسیم در تقسیم کے جس عمل سے گزر رہی ہے یہ عمل کہیں نہیں تھمنے کا نام لے گا، اور ہماری سوسائٹی ایک پرامن سوسائٹی کی بجائے اسی طرح انتشار پہ مبنی سوسائٹی ہی بن کے آگے چلتی رہے گی، جس میں ہر پوائنٹ کے اوپر تقسیم ہے، مذہب کے نام پہ سوسائٹی میں تقسیم ہے، زبان کے نام پہ سوسائٹی میں تقسیم ہے، ثقافت کے نام پہ سوسائٹی میں تقسیم ہے، اور تو اور دفاتر کے اندر عہدوں کے نام پہ تقسیم ہے۔ ہمارے تو سسٹم کے اندر 22 اسکیل جو ہیں وہ 22 فرقے ہیں کہ درجہ چہارم کے بندے کے ساتھ جو ہے وہ جو ہے گزٹڈ آفیسر جو ہے وہ چائے پینا پسند تو دور کی بات اس کو اپنے کرسی کے برابر بٹھانا پسند نہیں کرتا۔ تو یہ ہر پوائنٹ جس کے اوپر ڈویژن ہو سکتی تھی وہ ہو گئی، اس کا نتیجہ یہ تھا کہ یہ وہ علوم تھے جن کے اوپر ایکسپرٹس نے بات کرنی تھی اور اس کو ہم چوراہوں میں لے آئے، ان کو ہم بازاروں میں لے آئے، جلسوں میں لے آئے، اور ان کے ریپریزنٹیٹیو نے وہ فیصلے جو کسی خاص مجلس میں بیٹھ کے طے ہونے تھے وہ عوام کے سامنے رکھ کے کہتے ہیں تم فیصلہ کرو، جو بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہے۔ ایسے ہی اب میں یہ فیصلہ کروں کہ میں جمہوریت کے عنوان سے میں کہوں جی آپ فیصلہ کر کے مجھے بتائیں کہ پیراسیٹامول دینا درست ہے کہ غلط ہے، عوام فیصلہ کرے گی اس کی، عوام کو کیا پتہ کہ وہ پیراسیٹامول کیا ہے، یا تو اس کو پہلے پورا پیراسیٹامول کا علم اور انسانی جسم کا پورا طبی علم پڑھائیں پھر اس سے اوپینین لیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اوپینین کسی خاص دائرے میں ہی طے ہو سکتا ہے۔ تو امید ہے اس گزارش اور
ڈبیٹ سے ہمیں کچھ چیز سمجھنے میں اور اسے عمل میں لانے کی توفیق ملے گی. وسلام.